بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، اگر ایک شخص سیاست کا ماہر ہے مگر ہے کافر، اگر سیاست میں اس کی اقتداء کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ فرمایا کہ اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ اگر کافر نماز خوب جانتا ہو اور مسلمان نہ جانتا ہو تو کیا اس کافر کی اقتداء جائز ہے؟ شبہ کا منشا یہ ہے کہ سیاست کو لوگ دین نہیں سمجھتے، خود یہی سخت غلطی اور جہل اعظم ہے۔ سیاست بھی تو دین ہی ہے، اس کے معنی تو یہ ہوا کہ اسلام نے سیاست کی تعلیم نہیں کی، سو یہ کتنی بڑی تحریف ہے۔ پھر دین میں کافر کی اقتداء کرنا کیا معنی؟ نیز کیا اس میں اسلام اور مسلمانوں کی اہانت نہیں ہے؟ اور کیا کوئی شخص کہیں یہ بات دکھلا سکتا ہے کہ اس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کی اہانت کرانا اور ان کو ذلیل کرانا جائز ہے؟ اور کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ سیاست جانتا ہو؟ البتہ اس طریق سے ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں کہ کافر تابع ہوں اور مسلمان متبوع، اور یہاں بالکل عکس ہے کہ مسلمان تابع ہیں اور کافر متبوع۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آج کل ہر شے کی دو قسمیں ہیں، مذہبی و سیاسی، چنانچہ حلف بھی دو قسم کا ہے، حلف مذہبی و حلف سیاسی۔ سیاسی حلف سیاسی دغابازی اور فریب کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اور حلف مذہبی اپنے اندر صدق و دیانت رکھتا ہے۔ اسی طرح نماز روزہ بھی مذہبی و سیاسی ہوتا ہے۔ مذہبی نماز روزہ وہ ہے جو اخلاص سے ادا کیا جائے، اور سیاسی نماز روزہ وہ ہے جو محض خدا پرست عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے عام مجلسوں میں کیا جائے۔ اس زمانہ میں سیاست نام ہے مکر و فریب اور خداع یعنی دھوکے کا، اور لطف یہ ہے کہ ان حیا سوز حرکتوں کو کمالات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تعجب تو اس کا ہے کہ خداع اور مکر کمزوری کی مجبوری سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اب تو بڑی طاقتور سلطنتیں بھی ان کمالات سے متصف ہونا اپنا ترہ امتیاز سمجھتی ہیں۔ ان کی نظروں میں عہد و پیمان کی کچھ حقیقت نہیں، حلف کی کوئی وقت نہیں رہی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہرقل نے، جو روم کا بادشاہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنے ایلچی سے دریافت کیا تھا کہ تمہارے خلیفہ کیسے ہیں؟ تو ایلچی نے یہ کہا تھا کہ لا یخدع ولا یخدع، یعنی نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس پر ہرقل نے اپنے ارکان دولت سے کہا کہ دھوکہ نہ دینے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص اعلیٰ درجہ کا دیندار ہے، اور دھوکہ نہ کھانے سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ درجہ کا عاقل ہے، اور جس میں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ نہ دھوکہ کھاتا ہو نہ دھوکہ دیتا ہو۔ ہاں، مسلمان کبھی کرم کے سبب دھوکہ تو کھا جاتا ہے مگر دیتا نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگوں نے، بلکہ مسلمانوں نے مذہب کے ساتھ کھانے کے جیسا معاملہ کر رکھا ہے کہ اپنے گھر کا پلاؤ زردہ اور مرغ مسلم بھی اچھا معلوم نہیں ہوتا، اور دوسروں کے یہاں کی دال بھی پسند آتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مذہب سے اکتا گئے ہیں، اور مذہب کے ساتھ کل جدید لذیذ والا، یعنی ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے، یہ والا سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی احکام، اسلامی تہذیب، اسلامی اخلاق خواہ کتنے ہی اعلیٰ اور افضل کیوں نہ ہوں پسند نہیں آتے۔ طبائع بالکل مسخ ہوتی جا رہی ہیں، نیک و بد کا امتیاز ہی اٹھتا جا رہا ہے۔ کاش مسلمان ہوش میں آئیں اور اسلام جیسی نعمت عظمیٰ کی قدر پہچانیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔